औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह के तौबे का वाक़या बयान करेंगे। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि ग़ज़वे तबूक में मेरा किस्सा यानी मेरे शरीक न होने का वाक़या ये है कि तबूक से पहले किसी लड़ाई में मैं इतना कवि और मालदार नहीं था जितना कि तबूक से पीछे रह जाने के वक्त था। अल्लाह की कसम, इससे पहले कभी भी मेरे पास 2 ऊँटनियाँ होने की नौबत नहीं आई और इस ग़ज़वा में मेरे पास 2 ऊँटनियाँ थी और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि जिस तरफ की लड़ाई का इरादा होता था उसका इजहार ना फरमाते, बल्कि हमेशा दूसरी तरफ के हालात वग़ैरह मालूम करते ताकि लोग ये समझे कि दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। मगर इस लड़ाई में चूँकि गर्मी भी शदीद थी और सफ़र भी दूर का था और रास्ते में बयाबां और जंगल पड़ते थे और दुश्मन की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐलान फरमा दिया कि तबूक जाना है ताकि लोग इस सफ़र की पूरी तैयारी कर ले और जहाँ का आपका इरादा था आपने साफ बता दिया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी कि रजिस्टर में उनका नाम लिखना दुश्वार था और मजमा की कसरत की वजह से कोई शख्स छुपना चाहता कि मैं ना जाऊं और किसी को पता ना चले तो ये दुश्वार नहीं था और वो ये समझता कि ये मामला उस वक्त तक पोशीदा रहेगा जब तक इसके बारे में अल्लाह की तरफ से वही ना नाजिल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ग़ज़वे में उस वक्त तशरीफ़ ले गए जबकि पल बिल्कुल पक रहे थे और साए में बैठना हर एक को अच्छा लग रहा था। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ मुसलमान तैयारी कर रहे थे। मैं सुबह जाता ताकि मुसलमानों के साथ मैं भी तैयारी कर लूं, लेकिन जब वापस आता तो किसी किस्म की तैयारी की नौबत ना आती और मैं अपने दिल में ये ख्याल करता कि मुझे कुदरत व वुसअत हासिल है, यानी जब इरादा करूँगा तैयार होकर निकल जाऊँगा। मेरा मामला यूं ही लंबा होता रहा और तैयारी में देर होती रही। लोग खूब ज़ोर शोर से तैयारी करते रहे और आखिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को साथ लेकर रवाना हुए और मेरी अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी। मैंने अपने दिल में कहा कि मैं 1-2 दिन में तैयार हो जाऊंगा और इस लश्कर से जा मिलूंगा। चुनाचा लश्कर की रवानगी के बाद मैं सुबह तैयार होने गया, लेकिन वापस आया तो किसी किस्म की तैयारी नहीं हुई थी। फिर मैं अगली सुबह तैयार होने लगा, लेकिन वापस आया तो कोई तैयारी ना हुई थी। मेरे साथ ऐसा ही होता रहा और मुसलमान बहुत तेज़ी से इस ग़ज़वे में चले और आखिर ग़ज़वे में शरीक होने का वक्त मेरे हाथ से निकल गया और मैंने इरादा भी किया कि रवाना हो जाऊं और लश्कर से जा मिलूं। काश मैं ऐसा कर लेता, लेकिन ऐसा करना मेरे मुक़द्दर में नहीं था। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद जब मैं बाहर निकल कर लोगों में घूमता फिरता तो इस बात से बड़ा दुख होता कि मुझे सिर्फ़ वही लोग नज़र आते थे जिन पर निफाक का धब्बा लगा हुआ होता या जिन कमज़ोरों को अल्लाह ताला ने माज़ूर करार दिया हुआ था। तबूक पहुँचने तक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा तज़किरा ना फरमाया। तबूक में पहुँचने के बाद आप एक मजलिस में बैठे हुए थे। आपने फरमाया, काब का क्या हुआ? बनु सलमा के एक आदमी ने कहा, या रसूलुल्लाह, माल व जमाल की अकड़ ने उसे रोक लिया।
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ نے کہا، تم نے غلط بات کہی یا رسول اللہ کی قسم ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب مجھے یہ خبر ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑا فکر ہوا۔ دل میں جھوٹے جھوٹے عذر آتے تھے اور میں کہتا تھا کہ کل کو کون سا عذر بیان کر کے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے سے جان بچا لوں۔ اور اس بارے میں نے اپنے گھر کے ہر سمجھدار آدمی سے مشورہ لیا۔ جب مجھے یہ کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس آنے ہی والے ہیں تو ادھر ادھر کے سب غلط خیال چھٹ گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ جھوٹ بول کر میں اپنی جان نہیں بچا سکتا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سچی بات عرض کروں گا۔ چنانچہ آپ تشریف لے آئے۔ جب آپ سفر سے واپس تشریف لایا کرتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ چنانچہ حسب معمول نماز سے فارغ ہو کر آپ جب مسجد میں بیٹھ گئے تو اس غزوے سے پیچھے رہ جانے والے لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور قسمیں کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ ان کی تعداد 80 سے زیادہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہر حال کو قبول فرما لیا اور ان کو بیعت فرمایا اور ان کے لیے استغفار کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کیا۔ چنانچہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا، پھر فرمایا آؤ۔ چنانچہ میں چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیا تم نے سواریاں نہیں خرید رکھی تھی؟ میں نے کہا، جی ہاں، اللہ کی قسم اگر میں دنیا والوں میں سے کسی اور کے پاس اس وقت ہوتا تو میں اس کے غصے سے معقول عذر کے ساتھ جان بچا لیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زوردار بات کرنے کا سلیقہ عطا فرما رکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ سے غلط بیانی کر کے آپ کو راضی کر لوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اصل حقیقت بتا کر عنقریب مجھ سے ناراض کر دیں گے، اور اگر میں آپ سے سچ بول دوں گا تو اگرچہ آپ اس وقت مجھ سے ناراض ہو جائے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور اللہ کی قسم میں اس دفعہ جو آپ سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں جتنا قوی اور مالدار تھا اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی نے سچ کہا ہے، اور آپ نے فرمایا، اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ اب اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھا تو میرے قبیلے بنو سلمہ کے بہت سے لوگ ایک دم اٹھے اور میرے پیچھے ہو لیے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ تم نے اس سے پہلے گناہ کیا ہو، اور تم سے اتنا نہیں ہو سکا کہ جیسے اور پیچھے رہ جانے والوں نے عذر پیش کیے تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عذر پیش کرتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمہارے لیے استغفار فرمانا تمہارے گناہ کے لیے کافی ہو جاتا۔ اللہ کی قسم وہ لوگ مجھ سے ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرا ارادہ ہو گیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر دوں۔ لیکن میں نے ان سے پوچھا، کیا ایسا معاملہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اور 2 آدمیوں کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو تم نے کہی،
اور ان سے بھی وہی کہا گیا جو تم سے کہا گیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا مرارہ بن ربی عمری اور حلال بن امیہ واقفی۔ چنانچہ انہوں نے میرے سامنے ایسے دو نیک آدمیوں کا نام لیا جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، وہ دونوں میرے شریک حال ہے۔ جب ان لوگوں نے ان دونوں کا میرے سامنے نام لیا تو میں وہاں سے چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ نہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے بات کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا۔ چنانچہ لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور سارے لوگ ہمارے لیے بدل گئے، یہاں تک کہ مجھے زمین بدلی ہوئی نظر آنے لگی کہ یہ وہ زمین نہیں ہے جسے میں پہلے سے پہچانتا ہوں۔ ہم نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو عاجز بن کر گھر بیٹھ گئے اور وہ روتے رہتے تھے۔ میں ان سب میں جوان اور زیادہ طاقتور تھا، اس لیے میں باہر آتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کو سلام کرتا۔ آپ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور میں دل میں یہ کہتا تھا کہ میرے سلام کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ ہلے یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا اور نظر چرا کر آپ کو دیکھتا رہتا کہ آپ بھی مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ مجھے دیکھنے لگ جاتے اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو دوسری طرف منہ پھیر لیتے۔ جب لوگوں کو اس طرح اعراض کرتے بہت عرصہ گزر گیا تو تنگ آ کر ایک دن میں چلا اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا، اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے کہا اے ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے ان کو دوبارہ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ جب میں نے ان سے تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا، یہاں تک کہ پھر دیوار پر واپسی کے لیے چڑھا۔ اس دوران میں ایک دن مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک شخص کو جو ملک شام سے مدینہ غلہ بیچنے آیا تھا یہ کہتے ہوئے سنا کہ کون مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتائے گا۔ لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے۔ وہ میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا خط مجھے دیا جو ایک ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا اما بعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے۔ اللہ تمہیں ذلت کی جگہ نہ رکھے اور تمہیں ضائع نہ کرے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا ہر طرح خیال کریں گے۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا یہ ایک اور مصیبت آ گئی، یعنی مجھے اسلام سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی۔ میں نے اس خط کو لے جا کر ایک تنور میں ڈال دیا۔ 50 میں سے 40 دن اسی طرح گزرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے کہا اسے طلاق دوں یا کچھ اور کروں؟ اس نے کہا نہیں، طلاق نہ دو بلکہ اس سے الگ رہو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں ساتھیوں کے پاس یہی پیغام بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میکے چلی جا، جب تک اللہ اس کا فیصلہ نہ فرمائے وہی رہنا۔
हज़रत हिलाल बिन उमैया की बीवी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, हिलाल बिन उमैया बिल्कुल बूढ़े शख्स है, उनका कोई खादिम भी नहीं है। अगर मैं इन्हें छोड़कर चली गई तो वो हलाक हो जाएंगे। क्या आप इसे नागवार समझते हैं कि मैं इनकी खिदमत करती हूँ? आपने फरमाया, नहीं, बस वो तुम्हारे करीब न आए। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, इसकी तरफ तो उन्हें मैलान भी नहीं। जिस रोज़ से ये वाक़या पेश आया है, आज तक उनका वक्त रोते ही गुज़र रहा है। मुझसे भी मेरे ख़ानदान के बाज़ लोगों ने कहा कि जैसे हिलाल बिन उमैया ने अपनी बीवी की खिदमत की इजाज़त हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले ली है, तुम भी अपनी बीवी के बारे में इजाज़त ले लो। मैंने कहा, नहीं, मैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी इजाज़त नहीं लूँगा। क्या पता मैं उसकी इजाज़त लूँ तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा दे, और मैं जवान आदमी हूँ, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। इस हाल में 10 दिन गुजरे, हमसे बातचीत चटे हुए पूरे 50 दिन हो गए। 50वें दिन सुबह की नमाज पढ़कर मैं अपने एक घर की छत पर बैठा हुआ था और मेरा वो हाल था जिसका अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। जिंदगी दोबर हो रही थी और कुशादगी के बावजूद ज़मीन मुझ पर तंग हो चुकी थी कि इतने में मैंने एक पुकारने वाले की आवाज़ सुनी जो पहाड़ी पर चढ़कर ऊंची आवाज़ से कह रहा था, ए काब, तुम्हें खुशखबरी हो। मैं एकदम सजदे में गिर गया और समझ गया कि कुशादगी आ गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़कर लोगों में हमारी तौबा के कबूल होने का ऐलान फरमाया। लोग हमें खुशखबरी देने के लिए चल पड़े और बहुत से लोगों ने मेरे दोनों साथियों को जाकर खुशखबरी दी। एक आदमी घोड़ा दौड़ाता हुआ मेरे पास आया। ये हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह थे। कबीला असलम के एक आदमी ने तेज़ी से दौड़कर पहाड़ी से आवाज़ दी और आवाज़ घोड़े से पहले पहुंच गई। जिस आदमी की मैंने आवाज़ सुनी थी, जब वो मुझे खुशखबरी देने आया तो मैंने उसे अपने दोनों कपड़े उतारकर खुशखबरी देने के खुशी में दे दिए, और अल्लाह की कसम, इस वक्त मेरे पास इनके अलावा और कोई कपड़े नहीं थे। चुनाचा मैंने किसी से 2 कपड़े मांगे और उन्हें पहनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए चल पड़ा। रास्ते में लोग मुझे फौज दर फौज मिलते और तौबा कबूल होने की मुबारकबाद देते और कहते, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली। जब मैं मस्जिद पहुंचा तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे हुए थे और आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए थे। मुझे देखकर हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह मेरी तरफ लपके। उन्होंने मुझसे मुसाफा किया, मुबारकबाद दी। अल्लाह की कसम, मुहाजिरीन में से इनके अलावा और कोई भी मेरे तरफ खड़े होकर नहीं आया, और हज़रत तलहा का ये अंदाज़ मैं कभी भूल नहीं सकता। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सलाम किया तो खुशी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक रहा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब से तुम पैदा हुए हो उस वक्त से लेकर अब तक जो सबसे बेहतरीन दिन तुम्हारे लिए आया है, मैं तुम्हें इसकी खुशखबरी देता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, ये आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते तो आपका चेहरा चमकने लग जाता था और ऐसा लगता था कि गोया चांद का टुकड़ा है, और आपके चेहरे से ही हमें आपकी खुशी का पता चल जाता था।
جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری ساری جائیداد اللہ اور اس کے رسول کے نام پر صدقہ ہے، اس میں سے اپنے پاس میں کچھ بھی نہیں رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اپنے پاس بھی کچھ رکھ لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا، میرا جو حصہ خیبر میں ہے میں وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، لہٰذا میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بولوں گا۔ جب سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سچ بولا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک میرے علم کے مطابق کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین انعام کیا ہو جیسے بہترین مجھ پر کیا ہے۔ اور جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچ بولنے کا عہد کیا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے بچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر۔ اللہ کی قسم، ہدایت اسلام کی نعمت کے بعد میرے نزدیک اللہ کی سب سے بڑی نعمت مجھے یہ نصیب ہوئی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ نہیں بولا۔ اگر میں جھوٹ بول دیتا تو میں بھی دوسرے جھوٹ بولنے والوں کی طرح ہلاک ہو جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی اترتے وقت جھوٹ بولنے والوں کے متعلق بڑے سخت کلمات ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو تم درگزر کرو ان سے، بے شک وہ لوگ پلید ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ بدلہ ہے ان کے کاموں کا۔ وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم راضی ہو گئے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے۔ حضرت کعب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کہہ کر اپنے جھوٹے عذر بیان کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول کر لیا اور ان کو بیعت بھی فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے استغفار بھی فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تینوں کا معاملہ ان لوگوں سے مؤخر فرمایا، یہاں تک کہ اس بارے میں اللہ ہی نے فیصلہ فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے وَعَلَىٰ ثَلَاثَةِ الَّذِينَ، اس سے مراد ہم تینوں کا غزوہ سے پیچھے رہ جانا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائی اور آپ کے سامنے جھوٹے عذر رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبول فرما لیا، ان کا فیصلہ تو اسی وقت ہوگا، اور ہم تینوں کے معاملے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤخر فرما دیا اور ہمارا فیصلہ بعد میں ہوا۔